السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بڑی ہی ایک اہم ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں۔ ویڈیو ڈاکٹر طاہر القادری ہے۔ تو ناظرین، کام ہی انہوں نے کچھ ایسا کیا کہ جس کی وجہ سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آیا کہ وہ عیسائیت مذہب کی طرف چلے گئے۔ تو آئیے ناظرین، وہ ہم ویڈیو دکھاتے ہیں، اور پھر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ نے اسی حوالہ سے جو جواب دیا وہ بھی ہم آپ کو سنائیں گے۔ تو پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ہم بھی بات کرتے ہیں۔ کرسمس کی تقریب مسیحی دنیا میں اور مسیحی عقیدہ میں وہی اہمیت رکھتی ہے جو اسلامی عقیدے میں میلاد النبی میں عید میلاد النبی کی اہمیت ہے، اور کرسمس کے اس مبارک موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ رحمان بیٹا رکھتا ہے۔ ایسا کہنے والوں، یہ تو تم بری بات زبان پر لاتے ہو۔ قریب ہے کہ ہم جب عام طور پہ مسلمان سے پوچھیں گے، جب پوچھتے ہیں کہ اس دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو اس دنیا میں سارے جہاں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، اور جواب ملے گا کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ ہمارے والدہ سے زیادہ، ہمارے والد سے زیادہ، ہمارے بیٹے سے زیادہ، ہمارے اہلیہ سے زیادہ۔ جواب ایک ہی ملے گا، سب سے زیادہ محبت کس سے؟ کس سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ ماشاءاللہ، آپ لوگوں کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ ماشاءاللہ، الحمدللہ، اچھی بات ہے کہ آپ سب لوگ کو سب سے زیادہ محبت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ یہ خوشی کی بات ہے۔ لیکن مثال کے طور کے اوپر سپوز آپ کے گھر سے ایک روز صبح میں نکل جاتے ہیں، اور آپ گھر سے نکلنے کے بعد آپ کا پڑوسی آپ کے والدہ کو گالی دیتا ہے، برے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ جب آپ گھر پہ شام میں واپس لوٹیں گے اور آپ کو معلوم پڑے گا کہ آپ کا پڑوسی آپ کے والدہ کو گالیاں دی، برے الفاظ استعمال کیے، آپ کو جب پتا چلے گا تب کیا کریں گے؟ آپ کو پتا چلے گا کہ بنا وجہ آپ کا پڑوسی آپ کے والدہ کو بہت برے گالیاں دی، برے الفاظ استعمال کیے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ ماریں گے، اور کیا؟ معاش کیا لیں گے؟ انتقام لیں گے۔ ماشاءاللہ، آپ اگر گھر پہ واپس لوٹیں گے، آپ کو معلوم پڑے گا کہ آپ کا پڑوسی آپ کے والدہ کو بری گالیاں دے رہا ہے، غلط الفاظ استعمال کر رہا ہے، آپ انہیں ماریں گے، آپ انتقام لیں گے، آپ اس کو ٹھکانے پہ لے کے آئیں گے، ہاں کہ نہیں؟ بالکل۔ اس کی جرت کیسی ہوئی کہ میری والدہ کو ان نے گالی دی؟ آپ ان کو ٹھکانے پہ لے کے آئیں گے۔ اگر آپ کے پاس خود طاقت نہیں ہے تو آپ کوئی دوسرے کو بھاڑے پہ لے کے آئیں گے، لیکن اس کو سبق سکھائیں گے کہ نہیں؟ بے شک، ہاں کہ نہیں؟ ماشاءاللہ، کیونکہ ہم ہمارے والدہ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ پڑوسی کی جرت کیسی ہوئی کہ میری والدہ کو گالی دی، بنا وجہ بری بات کہا۔ ہم جب گھر پہ واپس لوٹیں گے، ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پڑوسی کے ٹھکانے لے کے آئیں گے، اس کو سبق سکھائیں گے۔ اگر ہم خود کے پاس طاقت نہیں ہے تو ہم بھاڑے پہ لوگ کو لے کے آئیں گے، لیکن اس کو سبق سکھائیں گے کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ ماشاءاللہ، الحمدللہ، کیونکہ ہم ہمارے والدہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ مریم میں، سورہ نمبر 19 آیت نمبر 88 ٹو آیت نمبر 92 میں، وَقَالُوا اتَّخَذُوا الرَّحْمَنُ وَلَدًا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا۔ وَقَالُوا اتَّخَذُوا الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیٹا جنا، ان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف سب سے بری بات کہی۔ جو شخص کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف سب سے بڑی گالی دی، سب سے بری گالی دی۔ اگر کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا، وہ شخص نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف سب سے بری گالی کہی۔
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه، ایز دو یہ جو آسمان ہے ان کے پاس، آسمان کے پاس اگر ذرا بھی جذبہ ہوتا تو آسمان پھٹ اٹھتا، وتنشق الارض یہ زمین پھٹ اٹھتی، وتخر الجبال هدا اور یہ پہاڑ گر پڑتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر اللہ کے خلاف کس نے بھی کہا کہ اللہ نے بیٹا جنا، اس نے اللہ کے خلاف سب سے بری بات کہی۔ اگر آسمان کے پاس جذبہ ہوتا تو آسمان پھٹ اٹھتا، اگر زمین کے پاس جذبہ ہوتا تو زمین کھل اٹھتی اور یہ پہاڑ گر پڑتا۔ لیکن ہم مسلمانوں کو کوئی اثر نہیں۔ ہر روز ہمارے غیر مسلمان دوستوں، ہمارے ہندو دوست، ہمارے عیسائی دوست کہہ رہے کہ اللہ نے بیٹا جنا، اور ہم مسلمان منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے، والدہ سے زیادہ، والد سے زیادہ، ہمارے بیٹے سے زیادہ۔ ہر روز ہمارے پڑوسی، ہمارے کلیگ جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، ہمارے دوست جن کے ساتھ ہم اسکول میں جاتے ہیں، ہر روز ہمارے عیسائی دوست، ہمارے ہندو دوست کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا، اور ہم مسلمان منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، والدہ سے زیادہ، والد سے زیادہ۔ اگر کوئی والدہ کو گالی دی تو آپ کہہ رہے تھے ہم اسے ماریں گے، وہ بھائی صاحب کہہ رہے تھے ہم بدلہ لیں گے، ہم اسے ٹھکانے پہ لے کے آئیں گے۔ ہمارے والدہ کو کوئی اگر گالی دی تو ہم کو اس کو ٹھکانے پہ لے کے آنے کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ مریم میں سورہ نمبر 19 آیت نمبر 88-92 کہ یہ لوگ، یہ کرسچن لوگ، یہ عیسائی لوگ، یہ ہندو لوگ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بڑی گالی دے رہے جب کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا، اور ہم مسلمان منہ بھی نہیں کھولتے۔ کہنے کے لیے ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، صرف کہنے کے لیے، واللہ صرف کہنے کے لیے۔ اصل میں ہم اللہ تعالیٰ سے محبت اتنا کرتے ہی نہیں۔ اگر کرتے تھے، جب والدہ کو کون گالی دیتا ہے تو سب لوگ کہہ رہے تھے ہم اسے ٹھکانے پہ لے کے آئیں گے، ہم اسے ماریں گے، اگر خود نہیں کر سکتے تو بھاڑے پہ لوگ کو لے کے آئیں گے۔ اور یہاں ہر روز ہمارے غیر مسلمان دوست کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنا، اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ منہ کھولنا تو بازو میں رہا، ہم ان کا ساتھ میں ہاتھ بٹاتے ہیں، ہاتھ بٹاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب کرسمس ہوتا ہے، کرسمس پتا ہے آپ لوگ کو؟ کرسمس، ہاں، جب کرسمس ہوئے گا تو بہت سے مسلمان بھائی ہمارے عیسائی دوست کو کہتے ہیں میری کرسمس۔ انہوں جب آپ کہتے ہیں میری کرسمس، آپ کیا کر رہے؟ آپ شہادت دے رہے کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 25 دسمبر کو بیٹا جنا۔ آپ مسلمانوں شہادت دے رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعوذ باللہ 25 دسمبر کو بیٹا جنا۔ عیسائی لوگ کو سدھارنا دوسری بات رہی، ہم سدھار رہے تو نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ ہاتھ بٹا رہے۔ ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا۔ آپ نے یہ ویڈیو مناظر فرمائی تو ماشاءاللہ ذاکر نے ایک حافظہ اللہ نے بڑی ہی اہم گفتگو کی ہے۔ تو ناظرین میری دعا ہے اللہ پاک ان کو صحت، تندرستی والی، ایمان والی لمبی زندگی دے۔ تو ناظرین جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو وہاں پہ کوئی قیاس اور رائے نہیں چلتی۔ جیسا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف دیکھیں، جہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی ہے تو انہوں نے فوراً کیا کہا ہے؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، یعنی جب نبی پاک کے صحابہ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات آئی ہے تو فوراً انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سن بھی لیا اور مان بھی لیا۔ تو ناظرین جس چیز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تو ہمیں ہمارا حق بنتا ہے وہاں سے رک جانا چاہیے، اور جو چیز نبی پاک نے ہمیں دیا وہ ہمیں لے لینی چاہیے۔ تو دیکھیں اگر آپ نبی پاک کا یہ بھی فرمان پڑھیں گے تو حدیث کے اندر ملتا ہے من تشبہ بقوم فہو من، یعنی جس بندے نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ کل قیامت والے دن اسی کی طرح سے اٹھایا جائے گا۔ تو ناظرین پتہ یہ چلتا ہے کہ جب ہمارے پاس قرآن اور حدیث ہے، اللہ اور اس کے رسول ہے، تو ہمیں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ مسند احمد کی حدیث دیکھیں گے، عن المقدام رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔
حضرت مقدام رضی اللہ کو تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں آپ کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کیا فرمایا کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، و سنت، اور دوسری سنت رسول، یعنی نبی پاک کی حدیث۔ جب تک آپ اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ کے سامنے میں مشکات کی حدیث پڑھتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تورات کے اوراق کھولے ہوئے اور پڑھ رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھو، نبی پاک کا چہرہ غصے کے ساتھ سرخ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ فرمایا رضیت باللہ رب و بالاسلام دینا و بمحمد نبی، میں اپنے رب کو رب مان کر راضی ہو گیا اور دین اسلام پہ راضی ہو گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں اللہ کا آخری نبی مان کر راضی ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھلکھلا اٹھا۔ تو ناظرین یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اگر اب تورات والا نبی بھی آ جائے تو وہ بھی اب نبی بن کے نہیں آئے گا، وہ بھی میرا امتی ہی بن کے آئے گا۔ تو ناظرین جب ہمارے پاس قرآن و حدیث ہے تو ہمیں دوسروں کی طرف جانے کی ضرورت کیا ہے، اور دوسروں کی مشابہت اختیار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارا حق تو یہ بنتا ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا، جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ گئی تو نبی پاک کے صحابہ نے جو جملہ کہا ہمارا بھی حق بنتا ہے ہم بھی وہی جملہ کہیں، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا باجمان نمازی بنا دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔